साथ मौजूद हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से कॉल? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मेरा एक सवाल है कि सर कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? कॉल कहाँ से कर रहे हैं? गुस्ल का तरीका सर वो बताते हैं आप कॉल कहाँ से कर रहे हैं? मियां बीवी के गुस्ल का तरीका दोनों का एक है या क्या उसमें फर्क है? जी बिल्कुल जानते हैं। दूसरा सवाल है जी जी है ना, आप फोन कहाँ से कर रहे हैं ये बताइए मुझे। सऊदी अरब से। सऊदी अरब से। जी हमें सवाल है कि जो जैसे नमाज पढ़ते हैं तो ये हम जैसे तलवार है टुकनों से ऊपर कर लेते हैं, वो जायज है या नहीं है? बिल्कुल जानते हैं मुफ्ती साहब से। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी नाज़रीन हम एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हें शामिल करते हैं, पूछना चाहते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर ये मुफ्ती साहब से मुझे सब्जी के बारे में पूछना है। जी आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर? मैं फैसलाबाद से बात कर। जी फरमाइए। मुझे ये मालूम करना है कि सर सब्के के जो पैसे होते हैं या जो कुछ भी अगर गुंजाइश हो डेली या जिस हिसाब से हफ्ते के साथ तो मस्जिद और मदरसे में देना जायज है? सदके के पैसे ये मुझे मालूम करना है कि ये बताना जरूरी है जब किसी को हम दें तो उसके बारे में कि सबके के पैसे दिए जा रहे हैं या उसके जरिए खाना भी खिलाया जा सकता है सबके के लिए? बिल्कुल जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपने हमें कॉल किया। जी नाज़रीन हम इसके अलावा भी आप कॉल कर सकते हैं और साथ साथ ये बताते चले कि हमने आज के इस प्रोग्राम में अपने उन दोस्तों को जो कि नेचुरली पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं उनको भी हमने शामिल किया है। बाज़ औक़ात उनकी बड़ी ये शिकायत होती थी कि जी चूंकि आपका ये यूके ट्रांसमिशन है और इसमें हमें कॉल्स का मौका जो है वो बहुत कम दिया जाता है, लेकिन आज हमने उनकी शिकायत कम कर दी है और हमने इक्वली उनको भी टाइम दिया है ताकि वो भी हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल जितने कॉलर्स हैं वो हमें जरूर कॉल करते रहें, इसलिए कि ये ट्रांसमिशन जो है बिलखुसूस हम आपके लिए पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? आप करिए। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है और जी नाज़रीन आप हमें कॉल करते रहेगा। ये हमारे इंटरनेशनल कॉलर थे लेकिन चूंकि इनकी कॉल ड्रॉप हो गई इनका मसला इनके पास ही रह गया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब बात होगी तो दोबारा हमसे बात कर सकेंगे। जी मुफ्ती साहब ये भाई ने जो क्वेश्चन किया था कि इटालियन लोग जो है क्रिश्चियन जो अमूमन खुदा को गालियां बकते हैं, तो मेरे बाल दोस्तों ने बताया कि दिगर क्रिश्चियंस का भी यही मामला है कि कोई भी परेशानी आती है तो माज़अल्लाह खुदा को गालियां बकते हैं। तो बहुत ही नासमझी की बात है कि अपने रब को अल्लाह मालिक को गाली बकना, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ईमान की तौफीक नसीब फरमाए। तो एक ने कहा कि मियाँ बीवी के क्या गुस्ल का तरीका अलग है, तो दोनों का तरीका एक ही है, कोई खास में फर्क नहीं है। अलबत्ता ये है कि फर्ज ये तीन है गुस्ल में कि कुल्ली करना, नाक में पानी डालना अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से कुल्ली करना और पूरे बदन पे अच्छी तरीके से पानी बहा लेना। यही मर्द का तरीका है, यही औरत का तरीका है। फिर वो कहा था कि शलवार घुटनों से ऊपर कर लेते हैं नमाज में, क्या सकते मुफ्ती साहब ये इसमें ब्रिटेन में आती है ना कि घुटनों से ऊपर कर लेते हैं, ये टखनों के बजाय घुटने के। तो इसमें देखें ये तो गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रिवायत की गई है कि उम्रतु अन अस्जुद अला सबअत आज़मा अन ला अकुफ़ शरअन वला थौबा कमा क़ाल अलैहि सलाम, मुझे हुक्म दिया गया है कि 7 हड्डियों पर सजदा करूं, ना ही कपड़ों को लपेटूं ना ही बालों को लपेटूं। तो अब इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह मना फरमाया, तो ऐसा करना कपड़े समेटना मकरूह तहरीमी है। अगर शलवार लंबी है, पैंट्स लंबी है तो उसको रहने दें। अच्छा जी हाँ, मतलब अगर वो फॉल आ रहा है उसमें गिर रही है तब भी? जी। अच्छा ठीक है। अव्वल में ये बनानी नहीं चाहिए इतनी लंबी। हाँ वो भी तो है ना कि जब नमाज पढ़ रहा है तो उसका एहतराम और तक़द्दुस जो है वो भी जरूरी है। तो एक बार पूछा कि सदके का पैसा जो है मस्जिद और मदरसे में दे सकते हैं, तो अगर देखिए नफली सदका है तो फिर तो मस्जिद में भी दे सकते हैं, मदरसे में भी दे सकते हैं। और अगर सदका वाजिबा यानी मन्नत मानी थी कि जनाब मैं इतना सदका करूंगा अल्लाह की राह में, तो ये वाजिब हो गया। अब ऐसी सूरत में या ज़कात का पैसा है या फितरे का पैसा है तो अब ये मस्जिद में नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए किसी शरीफ फकीर को देना पड़ेगा। मदारिस के हेड्स को जब दें तो उन्हें वाज़ेह कर दें कि ये सदका वाजिबा है, तो फिर वो उसको उसके तरीके से। सदका वाजिबा क्या होगा? सदका वाजिबा ये आपका सदका फितर हो गया, सदका ज़कात हो गई। अच्छा ये सदका। जी हाँ, और इसी तरह मन्नत का जो सदका होता है। अच्छा उमूमन लोग मैंने देखा है अक्सर कि वो जब गाड़ी में जा रहे होते हैं, कोई ऐसा फकीर मिलता है या कोई ऐसा गदागर मिलता है तो वो जैसे ही अपना शीशा उतार के वो पैसे देते हैं, कहते हैं या अल्लाह सदका मेरी तमाम तर परेशानी में। हाँ ये नफली सदका, ये नफली सदका। इसमें जो है वो दिल में कहते हैं, उसको नहीं कहते जिसको देते हैं कि सदका है, लेकिन कहते हैं कि जी मेरी परेशानी का सदका। हर्ज नहीं है इसमें, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل میں. میرے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ الحدیث معروف ممتاز مذہبی اسکالر مفتی ابوبکر صدیق صاحب. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام سر. جی جناب, کہاں سے کال کر رہے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام سر. میرا سوال یہ تھا کہ میں تو بول رہا ہوں جی یو کے سے. جی 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 یو کے سے جی جی, بہت شکریہ آپ نے یو کے سے ہمیں کال کی. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر آپ؟ ہلو. اگر لائف ہے تو گھروں میں کیا گھروں میں جو لائف انشورنس وغیرہ ہوتی ہے گھروں کا گھر کا تقریباً ہر ایک سامان جتنا بھی ہے نا جی جی اس کی بھی انشورنس ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں ہاں, تو کیا وہ جائز ہے؟ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو سامان ہوتے ہیں جو روزمرہ کے گھروں کے سامان ہوتے ہیں اس کی بھی انشورنس جائز ہے؟ سوال یہ تھا کہ جس طرح آپ یو کے کس شہر سے آپ یو کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ تو جو مطلب جگہ تو نہیں کر سکتے اگر خود میں جو جگہ ہوئے ملتے ہیں بکرے وغیرہ دکانوں سے. اچھا اچھا, وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہاں پر تو سلوٹر ہاؤس ہوتے ہیں پورے. میرے خیال سے کال آپ سے بات نہیں ہو پا رہی ہے, کہیں ڈسٹربنس ہے. جی ناظرین کرام, یہ بھائی ہمیں یو کے سے کال کر رہے تھے, بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں کال کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہی ہے محترمہ؟ میں جی لاہور سے بول رہی ہوں. جی بہن, کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے والد صاحب کی قبر جو ہے وہ کھو گئی ہے. اچھا, کھو گئی ہے مینس کہ ایسا ہے کہ آدھی قبر جو ہے وہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے, لیکن اس آدھی قبر کے اوپر کسی اور شخص کی قبر بن گئی ہے. تو میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ میں اپنے والد کی قبر بنانا چاہتی ہوں, اور اگر میں ان کی پوری کرتی ہوں تو جو ان کے ساتھ میں قبر ہے جو ان کی آدھی قبر کے اوپر بن چکی ہے تو میں اس کو ہٹاؤں تو وہ بھی گناہ ہے, اپنے والد کی قبر پوری کرتی ہوں تو بھی گناہ ہے. ایک میں نے یہ سوال کرنا تھا, دوسرا یہ سوال کرنا تھا مفتی صاحب سے جی جی, کہ میرے ایک بزرگ گزرے ہیں, ابھی انتقال ہو گیا ان کا. انہوں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ بات کہی ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی. کیا؟ تو میں نے پوچھنے کی کوشش بھی کی کسی سے, لیکن مجھے صحیح جواب نہیں مل سکا. تو وہ بزرگ تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نماز حاجت جو ادا کرتی ہیں تو آپ اس میں رکوع کے یعنی کے بعد اور سلام سے پہلے آپ کوئی بھی اردو میں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے لیے حاجت کی دعا کر سکتی ہیں. تو کیا یہ جائز ہے اور صحیح ہے؟ صحیح ہے, یہ پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی 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 بالکل, جانتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت بہت شکریہ بہن, آپ نے ہمیں کال کیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام سر, عامر خان بول رہا ہوں دبئی سے. جی عامر صاحب, آپ نے اس سے پہلے بھی ہمیں کال کی تھی, شاید آپ کی بات نہیں پائی تھی. جی جی سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہم لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں, لون لیتے ہیں اور اس کو بزنس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں لائک فوڈ بزنس, ہاں ہاں ہاں, تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ جو قصر نماز ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں گے, کتنے کلومیٹر سفر ہونا چاہیے, اور اگر قصر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اس کا کیا ہے, اس کی تھوڑی وضاحت. بالکل صحیح, بہت ویلڈ آپ نے کوشچن پوچھا ہے. اور نیچرلی آپ ویسے بھی جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو ہی ضرور علم ہونا چاہیے کہ اس کی جو انشورنس کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس پہ کیا, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو, اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے اس پر کیا اپنا موقف رکھتی ہے. تو آئیے جانتے ہیں مفتی صاحب سے. ناظرین, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کے ساتھ. جی مفتی صاحب. دیکھیں, بھائی نے یو کے سے لائف انشورنس کے بارے میں پوچھا اور گھروں کے سامان ہے دیگر ان کے انشورنس کے بارے میں پوچھا. تو لائف انشورنس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کمپنی سے لائف انشورنس کا آپ پیکٹ کر رہے ہیں تو ہمارے علماء نے لکھا, بڑے فقہاء نے لکھا کہ اگر آپ پریمیم ادا کرنے تک قادر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ پریمیم آپ دے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ان غیر مسلم سے لائف انشورنس کرنا جائز ہے. اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پریمیم آپ نہیں دے سکیں گے, آپ کا اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو پھر حرام ہے اس سے کرنا. لیکن پاکستان میں ایسے کنٹریز جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے اور جہاں پہ غیر مسلم کمپنیز نہیں ہے, مسلم کمپنیز ہے, تو ان سے لائف انشورنس کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. بالکل. اور گھروں کے سامان کا انشورنس کرنے کے سلسلے میں تو سراسر نقصان کا سودا ہے, تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن آپ سے لاہور سے بہن نے کیا تھا کہ میرے والد صاحب کی قبر
کھو گئی ہے، کسی نے اس پہ قبر بنا دی، تو میں کیا کروں؟ اچھا، پہلے تو مفتی صاحب تھوڑی سی یہ وضاحت کی، یہ ہے کیونکہ خود بیچاری جاتی ہیں یا تو ان کے گھر پہ کوئی نہیں ہے یا ہے، تو عورتوں کے قبر پہ جانا کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، شریعت مطہرہ میں جو ہمارے فقہ کرام نے فتویٰ دیا ہے احادیث کی روشنی میں فتنے کے زمانے میں، تو اس میں منع کیا گیا ہے کہ وہ قبر پہ جانے سے خواتین کا. پہلے تو یہی کانسیپٹ کلیئر ہونا، اس لیے میں نے کہا یہ بہن بیچاری جاتی ہیں اتنی وہاں جا کے، تو ان کو باقی یہ ہے کہ اللہ کا ان کے اشارے ثواب کرنا گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے. پھر میں قبر کو پورا کرنا چاہتی ہوں تو دیکھیں قبر کو نہ چھیڑا جائے کہ اس میں مردہ دفن کیا جا چکا آج قبر میں، اس کو کسی کو بھی قبر کو کھولیں گی تو پھر وہ مسئلہ بنے گا. اور حدیث کریمہ کے مطابق یہ کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے. تو اسی طرح سے ہوگا کہ ایک قبر کے بعد دوسرا مردہ اس میں دفن ہو جائے گا، تیسرا ہو جائے گا، چوتھا ہو جائے گا. پھر ایک کوشچن ہم سے نومی بہن نے کیا تھا کہ نماز حاجت رکوع اور سجدے کے دوران، رکوع اور سجدے کے درمیان یعنی قومے کی حالت کے اندر دعا مانگ سکتے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ نماز حاجت میں ایسا نہیں ہے، وہ نماز قنوت نازلہ ہوتی ہے. قنوت نازلہ خصوصی مشکل کے مصائب کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. وہ فجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ جو قومے کی حالت ہوتی ہے اس میں دعا کا حکم ہے، مگر وہ عربی زبان میں دعا ہے، وہی جو مخصوص ورڈنگ ہوتی ہے. ایک اور کالر موجود ہے، پہلے وہ کال لیتے ہیں مفتی صاحب، پھر جانتے ہیں باقی مسئلے کے حال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں، حائل سٹی سے. جی سر فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نماز کے وقت اگر جو ہے وضو کے لیے آستین چڑھا دیتے ہیں تو پھر آستین چڑھائے ہوئے اس سے جو ہے نماز پڑھنے میں کیا کچھ کراہت ہے کیا؟ جی بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سعودی عرب سے کال کی، تھینک یو مچی. جی ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی آپ اگر اپنے مسئلے کا حال جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کیجیے، ہم آپ کی کال ضرور شامل کریں گے اور ان شاء اللہ تعالی ہم موضوع پہ بھی بات کریں گے. تھینک یو مچی. جی مفتی صاحب. اچھا، دوسرا کوشچن بھائی نے ہم سے کیا کہ بینک سے قرضہ لے کر بزنس جو کرتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے. تو ابھی ہم نے اس سے پہلے ایک سوال پہلے بتایا تھا کہ یہ ناجائز ہے اور حدیث کریمہ میں اس پہ لعنت آئی ہے ایسا کرنے والے پر. قصر کتنے کلومیٹر پہ کیا جاتا ہے؟ تو 92 کلومیٹر سفر کرنے کا جب